بعض بندے نا حیران بیٹھے ہیں، اعلان ہوا تھا جو مناظر اسلام، سوچا بھی چلو کہیں بے دی درگت بڑے سنا جی ہم خوش اسی میں ہوتے ہیں نا، ذرا اپنا دو پا لگ جائے تو پھر جناب تو ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تورک کی آج کل بحث چلی ہوئی کہ 2 رکعتوں والی نماز 3 میں نہیں کرنا چاہیے، چوتھی میں کرنا چاہیے تورک۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں لفظ آخرہ کا آیا ہے اور ایک میں رابعہ کا بھی آیا ہے۔ بعض لوگوں نے اہل علم نے لفظ رابعہ کا دیکھا نا، چوتھی رکعت کا لفظ دیکھا، اس کو بنیاد بنا لیا بس چوتھی میں ہی تورک کرنا ہے، آخری وہ جو بیٹھنا ہے، اور اگر دوسری 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں تورک نہیں ہے، 3 والی ہے تو اس میں تورک نہیں ہے جی، اور 1 والی ہے تو تھوڑی تو ہے پہ نا ایک ہاں جنہ دی نہیں تھوڑی تو ایک ہے کیوں شاید ہے جی ہاں جی۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک اصول ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض آیات بعض کی کیا کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، تو اس طرح احادیث بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی کیا کرتی ہیں۔ عمومی طور پر چونکہ اکثر نمازیں 4 رکعت کی، اکثر نمازیں کیا ہیں 4 رکعتوں کی ہوتی ہیں، 4 رکعتوں کی، اس بنا پر جو آخری ہے وہ چوتھی، تو چوتھی کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا، اور جو باقی روایت ہے اس میں کیا ہے آخرہ کا لفظ جو کہ آخری ہو، جب 4 رکعتوں والی ہے تو اس کی آخری کیا ہوگی 4، اگر 3 والی ہے تو اس کی 3، اگر 2 والی ہے تو اس کی آخری 2، اور جو 1 والی ہے تو اس کی پہلی بھی وہی ہے اور آخری بھی کیا ہے وہی ہے۔ تو آخرت جو آخری یعنی یہ رکعت والے الفاظ ہیں وہ بھی حدیث کے صحیح الفاظ ہیں، وہ بھی حدیث کے کیا ہیں صحیح الفاظ ہیں، اس لیے دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں بھی انسان اگر تشہد بیٹھتا ہے اور وہ آخری رکعت ہے تو اس میں تورک کرنا چاہیے۔ ہے تھوڑا سا اختلاف، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اس کی بنا پر فتوے نہیں لگانے چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے بھی۔ اور اس طرح بھائی صاحب نے کہا ہے تشہد کے اندر انگلی کے ہلانے کا، جی انگلی کے ہلانے کا، تو بعض دوست جو ہے نا وہ بالکل اس طرح تیزی کے ساتھ ہلاتے رہتے ہیں، تیزی کے ساتھ، اس طرح ہلانا منع ہے تیزی کے ساتھ، حرکت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ یدعو بہا ویشیرو کہ اشارہ کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اس کے ساتھ، کیا کرتے تھے جیسے ہم کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دعا کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بندہ کسی سے بات کرتا ہے اس کو سمجھاتے ہوئے اشارہ کرتا ہے نا، تو اسی لیے التحیات للہ والصلوات، آرام سے جی، زیر سے نہیں، زیر سے، والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ، اور اشارے کی حالت میں رہے گا، اشارے کی حالت میں رہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سفر میں بات آپ سن چکے ہیں، سفر میں بھی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی اس لیے پڑھا کرتے تھے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک، نافلۃ لک فرض نہیں تھی مگر اس کے باوجود نفلی عبادت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو عام جب ہم سفر میں جائیں گے نماز قصر کریں گے، لیکن جو عام سنتیں ہیں وہ سفر کی بنا پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ درود شریف پڑھنا لازمی ہے؟ جی